وفی الاولی والآخرہ، ابتدا میں بھی حمد اس کے لیے تھا، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی حمد اس کے لیے ہوگا، وَلَهُ الْحُکْمُ، اور فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ العظمۃ للہ۔ سورہ زخرف میں رسول سے کہلوایا ہوا ایک جملہ آیت بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، اِنَّكَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ کس چیز کا اگر بھائی فیصلہ کرے گا اللہ؟ رسول کہہ رہا ہے کہ پروردگار جس شے میں میری امت اختلاف کرتی رہی اس کا فیصلہ قیامت کے دن تجھے کرنا ہے۔ سر سے تو نہیں گزر گئی بات۔ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے رہے دنیا میں اس کا فیصلہ قیامت کے دن تو کرے گا۔ اور ذہی بھائی کئی اونٹ لادے جا سکتے ہیں کتابوں کے جن میں نے یہ حدیث پڑھ رکھی ہے کہ رسول نے فرمایا لَوْ اِخْتِلَافَ فِي اللَّهِ وَلَوْ فِيَّا وَلَوْكِنَّ الْاِخْتِلَافَ فِيكَ یا علی۔ اے علی، نہ تو اختلاف اللہ میں ہے نہ مجھ میں، اختلاف تجھ میں۔ نہ اللہ میں اختلاف نہ مجھ میں اختلاف، ولیکن الاختلاف فیک یا علی، یا علی اختلاف ہے ہی تجھ میں۔ بس اس اختلاف سے اگر بچ گئے تم، کہ اگر بھائی بحث کل یا پرسوں کی مجلس میں ہوگی، صاحبان اشارت کے لیے اشارہ دے کے ساقی صاحب میں آگے گزرنے لگا ہوں، اکرام بھائی ڈنکے کی چوٹ پر عالمانہ زمانہ تھے، اگر علی میں اختلاف سے بچ گئے تو تم ہی حمد والے ہوگے۔ بس، اور اختلاف سے کیسے بچا جائے گا سردار صاحب کہ علی میں شک نہ کیا جائے۔ اور ہاں آج حجمی یہ بھی بتا ہی دوں میں، لوگ اتنی سمجھدانیاں لے کے علی کے بارے میں فیصلہ کرنے نکلتا ہے انسان، یعنی صاحبان منبر بھی تھا کہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو علی کو گھٹا رہا ہے وہی شک کر رہا ہے۔ نہیں، آواز غضنفر ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگا ہے، نصیری کم وقت اپنی طرف سے بڑا تیر مار رہا ہے کہ میں نے علی کو اللہ کہا، اس حرامی نے بھی شک کیا تو اللہ کہا۔ کیونکہ اگر شک نہ کرتا تو خدا نہ کہتا، تو شک جس نے کیا چاہے یوں اس نے علی میں اختلاف کیا، اور جس نے اختلاف کیا وہ حمد والا نہ ہوا، اور جس سے حمد ہی ادا نہیں ہو سکا جنت کس منہ سے جائے گا؟
دعا کرنا میں حق کو حقیقی صورت آپ تک پہنچا سکوں اور آپ حق کے بوجھ کو برداشت کر سکیں. شاکر صاحب کی فکرہ آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور میں روضۃ الاحباب سے، چونکہ فارسی زبان کی کتاب ہے اور فارسی اکثر لوگ ترجمے سے پہلے سمجھ لیں گے. جب بت توڑنے کے لیے خیبر شکن کو تمہارے رسول نے دوش نبوی پہ اٹھایا، علی نے بت توڑنا شروع کیے، تو صاحب روضہ نے جملہ لکھا ہے کہ رسول نے مسکرا کے فرمایا، یا علی خوشا حال تو کہ کار حکمی کنی. اے علی مبارک ہو تجھے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے. خوشا حال تو کہ کار حق میں کنی و خوشا حال من کہ بار حکمی کشم. اور مبارک ہو مجھے کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. جی 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 ایک فکرہ مجلس کی تشریح مانگتا ہے، پر میں نے بھیج دیا امانت سمجھ کے تمہاری، سوچتے رہنا ہدایت کے دروازے کھلتے رہیں گے. اس لیے میں نے کہا کہ خدا کرے تم بھی حق کا بوجھ برداشت کر سکو. سرکار کاظم سجدے کی حالت میں اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، سنا دوں گلی والے تم بھی، بلکہ جہاں تک بھی سپیکر کی آواز جا رہی ہے لوہے دل پہ لکھنا. فرمایا کرتا تھا میرے مولا، یا ذل حمد و رب الحمد و مولک الحمد حمد لک الحمد قبل حمد الحامدین و کون الحمد جلیسک قبل ایجاد الموجودین و یکون رفیقک بعد فناء المخلوقین. اے حمد والے، کیا بات، تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دوں. سوچنا تو کام ہی نہیں تمہارا، صرف سننا کام ہے. سنتے رہو. یا ذل حمد، اے حمد والے، و رب الحمد، اے حمد کے رب. اللہ. تو ایک بھائی معلوم ہوا تسلیم شاہ کے حمد مربوب ہے جس کا وہ رب ہے. ورنہ کبھی نہ کہتے رب الحمد، اے حمد کے رب، و مولک الحمد، اے حمد کے مالک. معلوم ہوا حمد مملوک ہے، حمد ملکیت ہے، وہ اس کا مالک ہے. اور شاکر اس لیے امتحان ہے تمہارے سامعین کا، اسی کی روشنی میں نے طے کرنا ہے کہ میں نے آگے پڑھنا ہے یا سمیٹ لینا ہے. فرماتے ہیں حمد لک الحمد قبل حمد الحامدین، حمد کرنے والوں سے بھی بہت پہلے حمد نے تیری حمد کی. روزانہ میں اشارات کی دنیا میں آگے اور آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی خوش نصیب شاید حمد کو پہلے پہچان لے.
حمد لکل حمد قبل حمد الحامدین، حمد کرنے والوں کی حمد سے بھی پہلے حمد نے تیری حمد کی۔ وَكَوْنَ الْحَمْدُ جَلِيسَكَ قبل ایجاد الموجودین، ابھی تو نے وجود کو ایجاد بھی نہیں کیا تھا کہ اس وقت تیرا ہم مجلس حمد ہی تو تھا۔ اللہ اکبر۔ پہلے بڑی بات یہ گزر گئی سر سے، کان الحمد جلیس کا، حمد تیرا جلیس تھا، تیرا ہم مجلس تھا، تیری کبریائی کی تنہائی میں بیٹھا کرتا تھا۔ جس کا کلیجہ حقیقت کی ضربت کی دھمک کو برداشت کر سکتا ہے، سر اٹھاؤ غزل ور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اور پھر میرا مولا فرما رہا ہے وَيَكُونُ رَفِيقَكَ بَعْدَ فَنَاءِ الْمَخْلُوقِينَ، اور جب تو ساری مخلوق کو فنا کر لے گا اس وقت بھی تیرا ساتھی حمد ہی تو ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے دوستو؟ جو جب کچھ نہ تھا تیرا جلیس تھا حمد، جب کچھ نہیں رہے گا تیرا رفیق ہے ہم۔ نہیں لاہور والوں سر اٹھانا، حلالیوں کی طرح سننا اور حلال ذاتوں کی طرح فیصلہ کرنا۔ اب اکرام بھائی حمد کر ہی وہی سکتا ہے جو کبریائی کی تنہائی کے پردوں کے اندر جھانک سکتا ہو۔ جسے جاوید اکبر صاحب کی یہ خبر ہو کہ اگر یہ حجاب ہٹایا جائے تو اندر کیا ہوگا، پلے بڑی ہے بات یا نہیں؟ اور ہاں جاگنا، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ غور کیا قرآن میں سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ بھی تسبیح ہے، اللہ اکبر بھی تسبیح ہے، اللہ اللہ کرنا بھی تسبیح ہے۔ اور ہاں شاید احمد الناس تو پھر احمد الناس سے ہر عالم کو بھی پتہ نہیں، تسبیح جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام تسبیح بھی ہے۔ جی میں چلا جاؤں گا اور پھر یہ دشت تحقیق میں تفسیر عیاشی سے بڑی تفسیر تیرے مذہب میں کوئی نہیں، 1100 سال پرانی تفسیر کا نام لیا ہے، اس میں سرکار صادق فرماتے ہیں کہ تسبیح اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جی اور دعاؤں میں بھی ہے سبحان اللہ تسبیحا، پاکی ہے اس اللہ کے نام کی جو تسبیح ہے۔ لیکن میرا خیال ہے پچھلے محلے والے کوئی تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں مجھے، نہیں؟ بارہا میں کہہ چکا ہوں تھکن ہو بھی تو چہرے پہ نہ لکھا کرو۔ ہاں اس میں جو تازہ دم ہوتے ہیں ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ سر اٹھانا، ویسے تو یہ ساری تسبیحیں ہیں، اللہ تسبیح ہے۔
اور اسی کی نسبت سے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. حالانکہ شاکر بھائی، ظہیر بھائی، حقیقت کو دیکھا جائے. اب دیکھیں میرے ہاتھ میں ہے تسبیح، میری یہ انگلیاں شے ہیں، تسبیح کے دانے شے ہیں، جس دھاگے میں پروئی ہوئی ہے وہ دھاگا شے ہے، میری زبان شے ہے، جو لفظ بول رہا ہوں وہ لفظ بھی شے ہے. اور قرآن کہتا ہے اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. تیری نظر لفظوں پہ ہے، دانا الگ تسبیح کر رہا ہے، دھاگا الگ تسبیح کر رہا ہے، انگلیاں الگ تسبیح کر رہا ہے. اب میں خدا کی قسم سردار سے پھر مجھے غصہ ارباب ممبر پہ ہی آتا ہے. مومنین کا کیا قصور؟ ممبر سے ظاہر ہے بتایا نہیں گیا. اسی لیے بعض اوقات بڑی کلفت اور کوفت محسوس کرتا ہوں میں. ہے ہر شے کی تسبیح. اور یہ کہ میں نے چھوٹا سا فلسفہ بیان کیا ہے تمہارے سامنے، اسی روشنی میں سوچتے رہنا. لیکن کبھی اس راز کو سوچا ہے تم نے کہ اللہ جب بھی اپنی تسبیح کرنے کا حکم دیتا ہے ساتھ شرط لگاتا ہے بے حمد ہی، میری تسبیح کرو میرے حمد کے ساتھ. شفیق تمہارے محلے سے نعرہ نہیں آ رہا. ہاں اب اگر ادھر یہی کہتا ہے نا، فرشتوں کو بھی ساقی صاحب اسی پہ ناز ہے. کیوں بناتا ہے آدم کو خلیفہ؟ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری خالی تسبیح نہیں کرتے، حمد کے ساتھ کرتے ہیں. تیرے رسول کو پابند کر رہا ہے سبح بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کر. اور دیکھو نماز میں اکرام بھائی اللہ سے فاصل بندہ واصل کب ہوتا ہے؟ وضو سے پہلے تم بہت دور ہوتے ہو اللہ سے. وضو پہلا قدم ہے تمہارا کبریائی کی جانب. جب تم مصلی پہ آئے قصر توحید کی دہلیز پہ پہنچ گئے، قیام میں کھڑے رہ کے تم نے دربان کبریائی سے داخلے کی اجازت مانگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ تمہیں داخل ہونے کی اجازت ملی، رکوع میں جھک کے تم نے شکر کیا. اور چونکہ اب یہاں اجازت مل چکی تھی، پہلے قرات تھی، تلاوت تھی، قرآن تھا، ذکر تھا، مگر حمد نہیں تھا. جو ہی یہاں پہنچے تم نے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ارادے ہیں. اب تم نے کہا تسبیح کے لائق ہے ہمارا وہ عظیم رب جس کے حمد کے ساتھ میں اس کی تسبیح کر رہا ہوں. سجدے میں تم فاصل سے واصل ہو گئے. پہلے فاصل تھے، اب بلا فاصل ہو گئے. جاگتے رہو گے تو عرش نظر آئے گا، غضنفر کا وعدہ ہے.
جب تک دروازے پہ تھے قرآن پڑھتے رہے، جب داخلے کی اجازت ملی اسے عظیم کہا، جب بلا فاصل ہو گئے پھر تم نے اسے اعلیٰ کہا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ ہے جی جی۔ جب بلا فصل ہو گئے اب تمہیں کیا نظر آیا؟ وہ سبحان ربی الاعلی و بحمد، علویت والا رب۔ علو معلوم ہوتا ہے جہاں عبد و معبود کے فاصلے مٹ جائیں وہاں پردے پردے میں کہیں نہ کہیں علی ملتا ضرور ہے۔ چلے تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے میرے دوست؟ ظاہر بھائی یہ کیا یاد کریں گے؟ آؤ ساقی صاحب، میں آخر بشر ہوں، میں بھی، میری قوت برداشت کی بھی کوئی حد ہے آخر، کہیں تو میرا ظرف بھی چھلکتا ہوگا۔ اب جب ظرف چھلکے تو چند قطرے تو گرتے ہی ہیں، دو بہت کچھ ظرف میں بچ جاتا ہے، تو اب چھلکا ہے میرا ظرف، تو اس کے دو قطرے تمہاری جھولی میں بھی ڈالنے لگا ہوں، اور کچھ نہیں۔ تحفۃ العوام تو ہر گھر میں ہے، مفاتیح الجنان تو ہر گھر میں ہے، دعائے جوشن صغیر سنا ہے نام؟ جب اسے ختم کیا جاتا ہے سجدے میں جا کے ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ کیا بات؟ دعا شاکر بھائی میں پڑھنے لگا ہوں، اگر مول ڈالا گیا تو بات بڑھاؤں گا۔ میں نے ممبر پہ بیٹھنے کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ پابندی مجھ پہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے، اور اگر میں اترنے لگا تو کسی میں ہمت نہیں کہ مجھے روک سکے، اور اگر مول ڈالا گیا تو جب تک تمہاری قوت خرید ہوگی میں چلتا رہوں گا، وعدہ۔ جو اچھا دعا جوشن صغیر اکرام بھائی میں نے بنائی، کیوں ہاشمی مجھ سے قرآن اٹھوا لو، میں نے نہیں بنائی، زبان عصمت سے ایجاد ہوئی ہے، اور بعد میں سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ جاگنا ہو اللہ کے نام پہ جاگنا۔ سجدے میں جا کے بندہ کہتا ہے ساجد لکا وجہی الذلیل لوجہک العزیز الجلیل، ساجد لکا وجہی البولی الفونی لوجہک الدائم البوکی، وسجد لکا وجہی الفقیر لوجہک الغنی الکبیر۔ پالنے والے میرے ذلیل چہرے نے تیرے عزت والے چہرے کو سجدہ کیا ہے۔ سردار صاحب بلائیے دعوے داران علم کو میدان میں۔ ساجد لکا وجہی الذلیل لوجہک العزیز الجلیل، میرے ذلیل چہرے نے
تیرے عزیز اور جلیل چہرے کو سجدہ کیا۔ او خدا کی قسم، میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں چہرے والا اللہ نہیں مل رہا مجھے۔ بار والے ٹھیک بیٹھے ہیں؟ میرے ذلیل چہرے نے تیرے عزت والے اور جلیل چہرے کا سجدہ کیا۔ وَسَجَدَ، جاگنا حلال زادو، وَسَجَدَ لَكَ وَجْهِ الْبَوْنِ الْفَوْنِ لِوَجْهِ قَدَّوْءِ الْبَوْكِ، میرے پرانے ہو جانے والے، فنا ہو جانے والے چہرے نے تیرے باقی رہنے والے چہرے کا سجدہ کیا۔ ارادے کیا کہہ رہا ہے ظاہر صاحب؟ بندہ اپنے خدا سے سجد لک وجہ البالی الفانی، میرے فانی اور بالی پرانے ہو جانے والے، فنا ہو جانے والے چہرے نے سجدہ کس کو کیا؟ لوجہ قدّوء الباقی، تیرے دائم چہرے کو، تیرے باقی چہرے کو۔ میں قرآن کھول رہا تھا، اچانک لاہور والوں آیت آئی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فنا ہو جائے گی، وجہ اللہ فنا نہیں ہوگا۔ سے راضی، وجہ اللہ تم سے راضی ہو۔ میرے فانی چہرے نے، ظاہر صاحب تیرے باقی چہرے کہتے تھا کہ جاگو، وَسَجَدَ لَكَ وَجْهِ الْفَقِيرُ لِوَجْهِكَ الْغَنِيِّ الْكَبِيرُ، پالنے والے میرے فقیر چہرے نے تیرے غنی چہرے کو سجدہ کیا۔